اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے گھروں پہ خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے جو نعت پڑھا ہے، نعت کے آخر پہ کچھ لفظ اور ان کے کچھ الفاظ اور ان کے معنی دیے گئے ہیں۔ پہلا جو لفظ ہے وہ ہے بر لانا، پورا کرنا، پرائے غیر اجنبی، ملجا جائے پناہ، پناہ ملنے کی جگہ، ماوا ٹھکانہ، پناہ کی جگہ، بد اندیش، برا چاہنے والا، ہرا، غار ہرا وہ گپھا جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، مسے خام، کچا تانبا، کندن خالص سونا، کرنو زمانہ دراز طویل مدت، جہلت، بیڑے ناو کشتی، موج بلا مصیبتوں کی لہر، ضعیف کمزور، درگزر کرنا بخشنا، مفاسدہ کی جمع، فساد جھگڑے برائیاں، شیر و شکر آپس میں ملانا، بھائی چارہ پیدا کرنا، شیر دودھ کو کہتے اور شکر کھانڈ کو، نسخہ کیمیا قرآن قیمتی نسخہ۔ سوال نمبر 2، شاعر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کا ذکر کیا ہے، آپ ان خوبیوں کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اس کا جواب یوں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو سارے نبیوں میں رحمت لقب حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں، یتیموں، اپنوں، پرائیوں کے دکھ درد میں کام آتے تھے، غلطی کرنے والوں کو معاف کرتے تھے، فساد کو کچلتے تھے۔ جس عرب میں بہت پرانے وقتوں سے جہالت ورثے میں آئی تھی، اس کو دور کیا اور انہیں سچے اور اچھے راستے پر لایا۔ اسلام نمبر 2 جو ہے وہ ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے عربوں میں قسم قسم کی برائیاں تھیں۔ شاعر نے ان کی کس برائی کا ذکر کیا ہے؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے عربوں میں قسم قسم کی برائیاں تھیں۔ مثلاً اسلام قبول کرنے سے پہلے عربوں میں بہت سی برائیاں تھیں۔ وہ آپس میں ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، معمولی باتوں پر قتل و غارت کرتے تھے، سماج میں عورت کی کوئی قیمت نہ تھی۔ نمبر 3 جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں خدا کی عبادت کرتے تھے۔ یہ غار کس جگہ واقع ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں خدا کی عبادت کرتے تھے۔ یہ غار جو ہے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کر خدا کی عبادت کرتے تھے۔ یہ غار مکہ معظمہ میں واقع ہے اور اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی آئی تھی۔ ایک بار پھر سنیں، ہرا ایک پہاڑی کا نام ہے جہاں ایک غار ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں جا کر خدا کی عبادت کرتے تھے۔ یہ غار مکہ معظمہ میں واقع ہے اور اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی آئی تھی۔ باقی وسلم۔